ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے سوال و جواب جو ہمارے پاس انڈونیشیا سے ہمارے ایک ناظر نے کیے ہوئے تھے, اور اس کے بعد ہم انتظار کر رہے تھے آپ کی کالز کا کہ اس کے بھی ہم جوابات دیتے چلے جائیں. لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں, یہ تمام جو مولانا صاحب سے بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد میرے ذہن میں بھی ایک سوال اٹھتا ہے, اور میں پھر کہوں گا کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ کوئی ایسا دو ٹوک جواب دینے والا موجود ہے ہمارے درمیان جس سے ہم کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. مولانا صاحب, جو کچھ آپ نے بیان فرمایا اس طریقے سے ہماری رہبری ہے, اہل بیت سے ہمیں کہا گیا کہ ہم ان کے ساتھ رہے, تمام مسلمانوں کے لیے, تمام عالمین کے لیے, ہر ایک کے لیے تھا. اس وقت ہم اس سے 1400 سال کے بعد ہم اس وقت یہ ساری تعلیمات دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹویسٹ اور ٹرن جو آیا تھا وہ اسی زمانے میں آنا شروع ہو گیا تھا, خاص طور پہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلافت کی باغ دوڑ ہوئی, اور اس وقت بھی مسلمانوں نے جو ہے وہ اس اتحاد, اس تعلیم جو کچھ انہیں ملا تھا اس کا بھی مظاہرہ نہیں کیا, اور اس کے اوپر پھر جنگ و جدل ہوئی, اور کس نے خلیفہ بننا تھا, کس نے نہیں بننا تھا, کیا ہوا. کیوں ایک دم سے یہ, جب وہ نہیں اس تعلیم پہ عمل پیرا ہو سکے, جب اس وقت کے مسلمان نہیں ہو سکے, تو پھر آج کے مسلمان کو کس حد تک چھوٹ ہے اس کے اندر؟ کیا وہ اس سے ہٹ سکتا ہے؟ تھوڑا بہت اس کو گنجائش موجود ہے, کیونکہ شروع میں ہی کافی باتیں ایسی ہو گئیں کہ جس کی وجہ سے ڈائریکشن لیس ہو گئے ہم. بہت عمدہ آپ کا سوال ہے, اور یہ ایک ایسی دکھتی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھا ہے کہ ہر عقل مند انسان اس سوال کے جواب میں پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جو امت کی پہلی کھیپ تھی اسی نے اس صحیح راستے کو نہیں اپنایا, اور میجارٹی جو ہے وہ آخری نبی کے پیغام آخر کو بھلا دیا, میجارٹی نے بھلا دیا. جواب اس کا بہت سمپل بھی ہے اور دردناک بھی ہے. قرآن مجید نے انبیاء میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, اور آپ کی جو قوم بنی اسرائیل ہے اس کا بڑا ذکر کیا ہے. اجازت ہے؟ جی بسم اللہ. ہے ہمارے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. مقصود سے سیدھ بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ, بسم اللہ. جی بسم اللہ بھائی, فرمائیے. جی 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 کیمرہ سے میرا سوال یہ ہے کہ بعض کوتا اندیش, کوتا نظر مولا علی علیہ السلام کا تقابل دوسروں سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بعد از رسول خدا کون افضل البشر ہے, حضرت علی ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق ہیں یا حضرت عمر ہیں یا کوئی اور اس قسم کی. میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ جب وہ خود نماز میں درود پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جب یہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس درود پڑھنے کے باوجود ان کا کیا پھر بھی یہ سوال یا اعتراض بنتا ہے کہ مولا کا تقابل کرتے ہیں, یا تو وہ درود خود نہ پڑھتے ہوں تو پھر تو بات بنتی ہے, اگر درود پڑھتے ہیں تو وہ کس لحاظ سے تقابل کرتے ہیں؟ وہ خود نہیں سوچتے کہ نماز میں جن پر درود فرض ہے ورنہ ہماری نماز نہ ہو؟ تو کیا میرا سوال یہ ہے مختصراً, میں شاید پہنچ گئے. جی جی بہت مہربانی. شکریہ. ایک کال اور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام کاظم بھائی. وعلیکم السلام. مولانا آپ کو بھی سلام اور مبارک ہو بی پاک کی ولادت کی. آپ کو بھی مبارک ہو ماشاءاللہ. کاظم بھائی میں آپ کے سوال سے ریلیٹڈ ایک اور سوال بھی کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے سوال کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا. جناب میں قبلہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا کربلا کا, لوگوں نے یہاں تک کہا جی کہ ہمارے تک بات نہیں پہنچ سکی, نظام نہیں تھا, ایسا میڈیا نہیں تھا, لوگوں تک وہ بات نہ پہنچ سکی, پیغام نہ پہنچ سکا. لیکن آج کے دور میں جا کے میڈیا کا دور ہے, پیغام ہر گھر میں پہنچ چکا ہے, ڈرائنگ روموں تک پہنچ چکا ہے پیغام. تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس پیغام کے ہوتے ہوئے بھی کیا وجہ ہے کہ لوگوں کا رجحان اس طرف ہوا, دہشت گردی کی طرف, اور وہ اسلام کی طرف زیادہ راغب ہیں جس طرف قتل و غارت ہے اور یزیدیت ہے جو پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری تبلیغ میں کوئی کمزوری ہے, یا کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ جو
ڈالروں کی چمک زیادہ ہے، یا کیا وجہ ہے کہ لوگ آج بھی اصل دین کو چھوڑ کے، اصل ایمان کو چھوڑ کے دوسری طرف راغب ہوتے جا رہے ہیں اور زیادہ تر وہ نقصان پہنچا رہے ہیں اسلام کا. تھینک یو ویری مچ نقوی صاحب، بہت ہی شارٹ اینڈ ٹارگیٹڈ سوال آپ کا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام ہو آپ کو اینڈ آف کورس مون صاحب کو سلام ہو. ایک معمولی سوال ہے. میں مون صاحب سے کچھ دن پہلے بھی میں نے ایک سوال کیا تھا، تو اس کی ایکسٹینشن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں میں کہ جیسے اللہ نے ابلیس کو نکالا جب اس نے نافرمانی کی، تو جب حضور نے نکالا جنہوں نے نافرمانی کی تھی، یعنی کہ قلم مانگنے کے اوپر، تو وہ کون کون تھے؟ ان کے نام اگر مون صاحب بتا دیں کہ ان میں کون کون تھا جس کو اللہ نے، جس کو حضور نے نکال دیا جیسے اللہ نے ابلیس کو نکالا تھا. ان میں یہ نام کون بتا دیں ان لوگوں کے ہمیں. شکریہ سر. بہت بہت شکریہ. بہت ہی گہرا سوال ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے. ایسا ہونا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور مولانا صاحب کی خدمت میں میرا بہت عاجزانہ سلام. وعلیکم السلام. ابھی صاحب اور آپ کو بھی اور تمام مومنین مومنات جو اس وقت آئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کی بہت بہت مبارک. آپ علی بول رہے ہیں نیو کاسل سے؟ جزاک اللہ. بالکل صحیح پہچانا ہے ابھی صاحب آپ نے. آپ ماشاءاللہ ایک تو میرے استاد بھی ہیں اور پھر ماشاءاللہ سے کیا نام ہے ایک بہت ہی مقصد میں کیا بولوں آپ کے بارے میں، آپ سے جتنا علم ہمیں ملا ہے. مولانا صاحب تین جو ہے میرے پاس سوالات تھے اس وقت چھوٹے چھوٹے سے. ایک تو یہ تھے کہ ہماری سسٹر سے ایک بات ہوتی رہتی ہے اکثر، تو وہ یہ بول رہی تھی کہ انہوں نے کئی مقصد یہ سنا ہے کہ قرآن کو قرأت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو بہت زیادہ، یعنی کہ قرأت کے ساتھ ادروائز وہ ایکسیپٹیڈ نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ تھا کہ مولانا صاحب ایک جیسے یہ وسیلہ ہے، جیسے ہم لوگ مولا حسین کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے، ایک تو مولا حسین کے وسیلے سے مانگتے اور ایک ڈائریکٹلی مولا حسین سے مانگنا ہے، ان دو میں کیا فرق ہے؟ اور تیسرا یہ سوال تھا کہ درود ابراہیمی جیسے کہ پڑھا جاتا ہے، اہل سنت کے برادران نماز میں جو ہے وہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، تو یہ درود کا میں پوچھنا چاہ رہا تھا مولانا صاحب کہ اس کا اور ہمارے درود میں کیا فرق ہے؟ جناب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اللہ جناب بہت ہی جامع سوال، بہت ہی مختصر لیکن جامع سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب بس اب سوالوں کی رفتار اگر ایسی چلتی رہی تو پھر ہم سوال ہی لیتے رہیں گے، جواب تو ہوگا نہیں ہمارے پاس. جی بہت اچھا آپ نے یہ سوچا ہے کہ 5 کر کے ہم لوگوں سے سوال لیں اور ان کے جواب پہلے نپٹائیں پھر سوال لیں. اب جو آ رہے ہیں کالز ان سے معذرت بھی کر لیں کیونکہ آپ کے سوال ہم لیتے چلے جائیں گے تو شاید آپ کا بھی حق ادا نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے ناظرین سوال کرنے کے لیے آئے تھے ان کا بھی حق ادا نہیں ہو سکے گا. میں پچھلے ہفتے بھی کافی سوال لے چکا تھا اور میں خود پریشان ہو گیا تھا کہ میں کیسے ان سب کا جواب دوں گا. وقت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا اور ہم وقت کے ہاتھوں اسیر ہوتے ہیں. سوال کی طرف چلتے ہیں ہم. اور پہلا سوال آفتاب زیدی صاحب کا تھا لندن سے. وہ یہ کہتے تھے کہ مومنین کیوں مختلف گروہوں میں بٹ رہے ہیں؟ مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ جب انسان اپنی پسند ناپسند، اپنا مفاد اور اپنا مطلب یہ چھوڑے اور مخلص ہو جائے اپنے دین سے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خاص کر مذہب اہل بیت میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جنہوں نے اتحاد کی خاطر، امت کو ایک رکھنے کی خاطر اپنا سب سے عظیم عہدہ بھی قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی دنیا کو اسی دنیا کے حوالے کر دیا اور دنیا کی کسی چیز کو نہیں اپنایا تاکہ آپ کے چاہنے والے جو ہے وہ پیار اور محبت کی زندگی بسر کریں اور وہ آپس میں نہ لڑیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف جو آتے ہیں اور جو خاص کر اہل بیت اطہار کے مکتب سے وابستہ ہیں ان کو تو کسی صورت میں بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کسی صورت میں بھی ایک دوسرے کے دست گریبانی ہونے چاہیے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ مخلص بن جائیں گے اپنے دین کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ آپ مخلص بن جائیں گے اور ان لوگوں کی باتوں میں نہیں جائیں گے کہ جو صرف لڑانے
اور اختلاف ڈالنے اور فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. انسان سمجھدار ہے. آج کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں بہکاوے میں آ گیا تھا اور میں سمجھ نہ سکا. بولنے والا جب دیکھتا ہے کہ لوگ بیوقوف ہیں تو وہ بیوقوف بناتا ہے، لیکن جب لوگ خود ہوشیار ہوں تو وہ بھی کچھ نہیں کر پاتا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بھائی جو اس کا حل پوچھ رہے ہیں انہوں نے سن لیا ہوگا کہ اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے عقیدے سے، اپنے دین سے، اپنے مذہب سے مخلص ہو جائیں اور دنیا اور اپنی خواہشات اور اپنی پسند ناپسند کو ایک طرف کر دیں. اور یہ ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس کے پیچھے جانا چاہیے، کس کو فالو کرنا چاہیے. اگر ہم مناسب قیادت سمجھتے ہیں یہ فیصلہ تو ہمیں خود کرنا ہوگا. ہمیں تو بہت عمدہ ایک نظام دیا ہے تقلید کا. بھئی معصوم اگر ہیں تو ان کی اطاعت کرو. اگر ہمارے درمیان میں فزیکلی معصوم موجود نہیں ہیں کہ ہم براہ راست ان سے پوچھ سکیں اور ان کی اطاعت کر سکیں تو جو مجتہد جامع شرائط ہے اس کی تقلید کرو. ہم آپس میں کیوں کہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، دوسرا کہے کہ وہ چیز غلط ہے؟ ہم کیوں آپس میں دین کے معاملے میں خود فیصلے سنائیں جبکہ ہم کو پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ تقلید کریں. تقلید کے مسئلے میں جائیں گے آپ کے جو مذہبی جو ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. جناب یقیناً زیدی بھائی آپ تک پہنچ گیا ہوگا آپ کا جواب. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ فالو کس کو کرنا چاہیے، کس کے پیچھے جانا چاہیے، کہاں تک جانا چاہیے. آپ کو بھی یہ چیز ہوگی. مطلب دوسرا سوال ہمارے پاس واٹ فورڈ سے ہے، مولانا حسین سید صاحب. حسین سید صاحب بہت عمدہ سوال انہوں نے کیا کہ جو تنگ نظر اور کوتاہ فکر لوگ مولائے کائنات کا تقابل عام صحابہ سے کرتے ہیں. دیکھیں نا، حضور کے زمانے میں جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، یہ میرا چیلنج ہے، میں ایسے ہی کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کرتا ہوں. میرا چیلنج ہے کہ کسی صحابی نے مولائے کائنات کی برابری کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا. موقع نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ جس کو نبی اپنا بھائی بنا رہے ہیں اور منیت کی منزل نبی مکرم نے عطا کی ہے، قرآن نے نفس رسول کہا ہے، اور پھر بہت عمدہ انہوں نے بات کہی کہ آپ درود بھی پڑھتے ہیں، اس میں آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، تو ان کا آپ کے ساتھ کیا تقابل، آپ کا ان کے ساتھ کیا موازنہ؟ آخر آپ کی اور ان کی کہاں کس طرح کی مماثلت ہے کہ آپ کچھ برابری کے بارے میں سوچیں، ہمسری کے بارے میں سوچیں؟ یہ تو بعد میں بنو امیہ نے کچھ کو بڑا کرنے کے لیے اور مولا کی عظمت کو گھٹانے کے لیے تقابلی بحثیں شروع کر دی کہ کون افضل ہے، کون افضل نہیں ہے. ورنہ حضور کے ہوتے ہوئے ہر کسی نے کبھی بھی یہ سوچا بھی نہیں کہ کوئی پیغمبر کا جو صحابی ہے وہ مولا کائنات کی برابری کر سکے. کیسے مان لیتے ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ اس کس قدر فخر سے کہا جاتا تھا کہ آج میں نے اپنی جدہ کی روحوں کو خوش کر دیا، آج میں نے ان کے قتل کا انتقام لے لیا. جی ہاں، وہ تو خیر بنو امیہ کا ایک پورا سلسلہ کیوں تھا. نہیں اس سمجھتے کے بعد امت کو اسی بنو امیہ کے ہی نظریات کے اوپر ڈھال دیا گیا. افسوس کے ساتھ یہ ہے، کہنا پڑتا ہے، اگرچہ آج امت مسلمہ کے جو پڑھے لکھے اسکالرز ہیں وہ بنو امیہ کو پسند نہیں کرتے، لیکن ان کا جو کچھ بھی ہے نظریات بنو امیہ کے ہی دیے ہوئے نظریات ہیں. کوشش نہیں کی کہ صحیح جو سرکار دو عالم کے خیالات، ان کے جو عقائد ہیں ان پر ہم جائیں اور ان کے مطابق ہم آل رسول کو اپنا اتباع کا جو ہے مرکز قرار دیں اور ہم ان کی اتباع کریں. یہ نہیں کوشش کرتے. طے کر چکے ہیں کہ بھئی یہ تو شیعوں کا کام ہے، شیعہ اہل بیت کو مانتے ہیں، ان کو کھاتے میں ڈال دیا اور خود کو اس سے ہٹ کر شیعہ ہمیں کوئی نہ کہہ دے، اس چکر میں ہمیشہ بنو امیہ ہی کے عقائد کو اپناتے چلے آئے. یہ نہیں سوچا کہ بنو امیہ نے جو عقائد دیے ہیں وہ عقائد کتنے فرسودہ ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے بہت کچھ پوچھنا شروع ہو جاؤں. پہلا پروگرام میں بہت ایکسائٹڈ ہوں. اب بنو امیہ کا ذکر آتا ہے، جی چاہا کہ بنو امیہ، بنی اسد اور قریش کہ ان کے جو مسائل تھے کہ بنی امیہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو سوبر اور ایماندار ثابت کرے، لیکن ہمیشہ سے یہ قاتلوں اور رہزنوں کا رہا. یہ مطلب تیسرا سوال میں معذرت چاہتا ہوں، ہم ٹیلی فون نہیں اٹھا سکیں گے جب تک پانچ ہمارے پاس جوابات نہ ہو جائیں. ذرا سا صبر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو ضرور ریسیو کریں، لیکن پہلے والوں کے جواب دے دینا. مولانا صاحب،
ہمیں سوال کیا، آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ امت کیسے بھول گئی، نہیں ابھی سوال، اور وہ نقوی صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کا سوال یہ کیا، کیوں دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں، کیوں تکفیریوں میں کو آپ کی سن رہے ہیں. خدمت میں بتا رہا ہوں کہ قرآن نے سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا، حتیٰ کہ رسول اکرم پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ پیغمبر اکرم کا ذکر اور آپ کے حالات کم، اور بنو اسرائیل کے اور حضرت موسیٰ کے حالات زیادہ. پوچھا یا رسول اللہ کہ قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر اس میں زیادہ کیوں ہے؟ فرمایا وہ اس لیے کہ موسیٰ کی قوم میری قوم کی اس قدر مماثلت رکھنے والی ہے کہ جو موسیٰ کی قوم نے کیا تقریباً وہی میری قوم بھی کرنے والی ہے. حضرت موسیٰ کی قوم کو سرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قربانیوں سے، مشکلوں سے نکالا، فرعونیت کی چنگل سے نکالا، من و سلوہ ان کے لیے آ گئے، سب کچھ آیا. 40 دن کے لیے گئے ان کو چھوڑ کے، رسول خدا جو حضرت موسیٰ ہیں انہوں نے اپنے جانشین، اپنے چچا زاد حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا، اور 40 دن کے اندر بھول گئے اور الٹا حضرت ہارون کو گوشہ نشین کر گئے اور سامری کے پیچھے چل گئے. سامری نے جو ہے نا بچڑا تیار کر دیا ان کے لیے کہ اسی کی عبادت کرنا، اور اکثریت ادھر چلی گئی. پیغمبر اکرم کی امت کا حال بھی کچھ ایسے ہی ہوا کہ سرکار نے اپنے جانشین انت منی، تمام صحابہ کی، تمام اہل سنت اور تشیع کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، میری تمہارے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. میں تم کو چھوڑ کے جاؤں گا، امت تمہیں گوشہ نشین کر دے گی، اور سامری کے پیچھے چلی گئی. ایک پورا ایک پروسیس ہے، یہ افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے چونکہ مفاد ہے. آج کیا بات ہے کہ آج پیغام نہیں پہنچا، ایسا کوئی بہانہ نہیں ہے، گھر گھر ہدایت کا پیغام جا رہا ہے. اب تو شاید 180 ملکوں میں جو ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، دیکھنے والے کے لیے حجت بھی تمام ہو گئی ہے. پھر آج بھی اگر یزیدیت کی طرفداری ہوتی ہے، داعش جیسی سوچ امت مسلمہ میں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب واضح ہے، جب آپ کی جڑ ہی خراب ہو چکی ہے تو یہ تو شاخیں ہیں. جڑ کے خراب ہونے کے بعد آپ توقع بالکل نہ رکھیں کہ اس کی شاخیں اچھی ہو جائیں گی اور اس کا پھل اچانک جو ہے کڑوے سے میٹھا ہو جائے گا. نہیں، واپس آپ کو اسی جڑ کے ٹھیک کرنے کی طرف جانا ہوگا. پھر سے آپ اپنے عقیدے کی جڑ ٹھیک کریں کہ کہاں سے منحرف ہوئے تھے، کہاں سے انحراف ہوا تھا، غدیر سے. واپس چلے آئیں اسی غدیر کی طرف، اسی نظام ولایت مولا کائنات کو اپنا لیں، تو پھر آپ یزیدیت کو ہرگز پسند نہیں کریں گے، اور پھر پوری دنیا حسینیت کے سائے کے نیچے آ جائے گی. کاش کہ اتنی ہمت ہو. ویسے میرے کافی ایسے ملنے والے ہیں، دوست ہیں، جو یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ شیعت کے عقیدے کی طرف جائیں، لیکن کیا کریں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے فقہ کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم اناؤنس نہیں کر سکتے کہ ہم اہل بیت کے فقہ میں جانا چاہتے ہیں، اور اہل تشیع کے اعمال جتنے بھی ہیں وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ان کو جرأت اور ہمت چاہیے. مطلب آخری سوال ہمارے ساتھ ایوب صاحب نے نیو کیسل سے کیا. نہیں، ان سے پہلے محسن ملٹن کین سے کیا تھا کہ ابلیس کو اللہ نے نکالا، تو حضور نے بھی کچھ لوگوں کو اپنے بزم میں سے نکال دیا کہ وہ کون لوگ تھے. دیکھیے، اب ہم کسی کا نام لینے سے رہے، نام لینے کا کوئی یہاں پر زیادہ تک بھی نہیں بنتا ہے. میں ان سے گزارش کروں گا، کوئی بھی امت مسلمہ کا پڑھا لکھا انسان بخاری کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. بخاری میں جائے 7 جگہوں پر حدیث قرطاس آئی ہے. حدیث قرطاس ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ آخری دنوں میں سرکار دو عالم نے، جمعرات کا دن تھا، آپ نے چند لوگوں کو خاص، جن کے بارے میں حضور کو ایک خدشہ تھا کہ کہیں فتنہ نہ کھڑا کر دیں، ان کو بلایا، اور ان کو بلا کر کے ان سے خاص کہا. کیونکہ یہ بہت سارے سوالوں کے جواب میں ساتھ ساتھ دے رہا ہوں کہ بہت سارے سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر دوسروں نے قلم و دعوات نہیں دیے تھے تو حضرت علی ہی دے دیتے. بات حضرت علی سے کی نہیں جا رہی، پرابلم حضرت علی سے تھی بھی نہیں، نہ بنو ہاشم سے کوئی پرابلم تھی. جن سے پرابلم ہونے والی تھی حضور کو معلوم تھا، پرٹیکولرلی ان لوگوں کو ہی حضور نے خطاب کی قرار دیا، مورد خطاب قرار دیا، انہی سے مانگا،
انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. ایک نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان الرجل لا یحجر. جائیے آپ دیکھیے حدیث میں جملے موجود ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن نقل کفر نباشت کے سرکار دو عالم کے لئے کہا کہ یہ آدمی جو ہے وہ نعوذ باللہ سٹیا گیا ہے اور ہذیان بک رہا ہے، تو لہٰذا کچھ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس قرآن، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. حضور نے جب یہ کہا تو کچھ صحابہ نے کہا نہیں، حضور کی شان میں یہ گستاخی ہے، حضور جو کہیں دینا چاہیے. قرآن نے کیا نہیں کہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول دے دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں اسے رک جاؤ. قرآن کی آیت موجود ہے. کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ تو کچھ لوگوں نے ادھر سے، کچھ لوگوں نے ادھر سے. جب بحثیں شروع ہو گئیں، قریب تھا کہ سرکار دو عالم ہاتھوں کو اٹھاتے بدعا کے لیے اور عذاب نازل ہو جاتا. حضور نے کہا کہ میری بارگاہ میں اختلاف کرنا بالکل ہی غیر مناسب ہے، کیونکہ عذاب کا مستحق سزاوار بنا دیتا آپ کو. قوموا عنی والی بات موجود ہے حدیث قرطاس جہاں جہاں لکھی گئی ہے. حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی اور دیگر اس میں بھی ہے. جا کے دیکھیں 7 جگہ پر، تو میں نے خود بخاری میں دیکھا ہے. قوموا عنی کا اگر بہت احتیاط سے مؤدبانہ ترجمہ بھی کرو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، گیٹ لاسٹ انگلش میں اگر کہنا گیٹ لاسٹ، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے تمہاری اب یہاں موجودگی نہیں چاہیے. تو وہ کون افراد ہیں آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو بخاری سے ہی نام مل جائیں گے. جستجو آپ کو کرنی پڑے گی، آپ کو خود بھی دیکھنا ہوگا. اور بہت ہی زبردست بات ہے کہ شیعت آپ کو جو ہے جستجو سے پہنچے گی. آپ کو خود پڑھنا پڑے گا، آپ کو خود دیکھنا پڑے گا، آپ خود جاننے کے لیے نکلیں. یہ وہ نہیں ہے کہ آپ نے جمعے کی نماز کا خطبہ سنا اور سن کے گھر چلے گئے. نہیں، جب تک آپ جستجو نہیں کریں گے، خود نہیں پڑھیں گے، یہ آپ تک پورا دین پہنچے گا نہیں. آپ کو خود بھی اس میں ہونا چاہیے. مولانا صاحب، قرآن کو قرأت کے ساتھ. جی ہاں، اچھی بات ہے، بہت ضروری بھی ہے. کوشش کی جائے قرآن کو قرأت کے ساتھ ہی پڑھنے کی کوشش کی جائے. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو کوئی گنہگار بھی نہیں ہوتا. اگر اجمی ہے، ہم سب اجمی ہیں، ہم عرب نہیں ہیں کہ اگر اجمی ہوتے ہوئے اگر ہم قرأت صحیح نہیں کرتے ہیں تو گنہگار بن جائیں گے. ایسا نہیں ہے، کوشش البتہ ضرور کرنی چاہیے. دوسرا سوال ان کا کیا تھا؟ وسیلے کے حوالے سے. وسیلہ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت کا وسیلہ دیں، امام حسین کا وسیلہ دیں، رسول اکرم کا وسیلہ دیں، حضرت علی علیہ السلام کا وسیلہ دیں. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. سوال یہ کہ کیا ہم ڈائریکٹ یا حسین مدد یا علی مدد کہہ سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اور یہ اس کا وسیلہ ہے، تو آپ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ ہی دینے والا ہے لیکن یہ وسیلہ ہیں، ڈائریکٹ آپ ان سے بھی کہہ دیں گے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد، تو یہ شرک نہیں ہوگا بلکہ یہ عین توحید ہوگی. کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ آپ ریکگنائز کریں اس سورس کو کہ جس سورس سے آپ کو اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے، اس سورس کو آپ ریکگنائز کریں، اور اللہ بھی اپریشیٹ کرے گا. اور توحید کے خلاف نہیں بلکہ عین توحید ہے کہ آپ یا حسین بھی کہیں، لیکن آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حسین الگ سے اللہ کی طرف، اللہ سے ہٹ کر کوئی قوت نہیں رکھتے، بلکہ وہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے وسیلہ ہیں کہ جو ہمیں مدد کے لیے وسیلہ قرار دیا گیا ہے. مولانا صاحب، وقت کم ہے، کالز بہت ساری ہیں، یقیناً 5 سوالوں کے جواب پہنچ چکے ہوں گے. اور درود کے بارے میں ایک سوال رہ گیا، اس کو میں تھوڑا سا واضح کر دوں. علی، آپ ذرا توجہ سنیے گا. درود ابراہیمی ہمارے ہاں بھی وہی درود ہے، کوئی فرق نہیں ہے. درود ابراہیمی ایک اتھینٹک درود ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. پلس درود ابراہیمی ہی کا جو شارٹ فارم ہے، جو شارٹ درود ہے، وہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور یہ بھی مسنون ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیم کردہ درود ہے. لہٰذا ہم جو ہے شارٹ پڑھتے ہیں، اگرچہ ہم طولانی جو لمبا اور مفصل درود ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ثواب میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں آئے گی. لیکن جو درود ہم پڑھتے ہیں وہ بھی سنت کے مطابق ہے اور وہ بھی اپنی جگہ پر اتھینٹک ہے. جی بہترین، بھرپور. اور یہ نشست ہم زیادہ دیر تک آج رکھتے ہیں، 3 گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں. چلیے نہیں دیکھتے ہیں ابھی آگے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. مولانا صاحب یہ جوابات ہو گئے. کالر ہے، کال دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے ہے؟
میرا نام عمران ہے اور میں اس وقت آئرلینڈ سے فون کیا ہوا ہے. جی عمران بھائی. اچھا میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں. جی جی. اور سوال یہ ہے کہ میں خود سنی ہوں. جی جی. اور ایک شیعہ عورت کے ساتھ خلا میرا ہو گیا، تو مجھے جو ہے نا خلا کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا، اور وہ خلا ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا اور اس نے کہا کہ خلا ٹوٹ گیا. تو میں نے بولا وہ یہ کس طرف ٹوٹ گیا؟ کہتا ہے کہ دونوں کے درمیان میں سے کوئی کا بھی دل نہ ہو تو خلا ٹوٹ جاتا ہے. تو میں نے شروع میں اس کو یہ کہا کہ میں تو سنی ہوں خلا کے بارے میں، تو مجھے اتنا پتہ ہے نہیں، لیکن آپ کہتے ہو کہ خلا ہو جاتا ہے تو میں کر دیتا ہوں. خلا میں نے کر دی اور بعد میں وہ کہہ رہے کہ خلا ٹوٹ گئی، دونوں کے درمیان میں سے ایک کا دل نہ ہو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ خود کچھ نظریات پیش کر سکتے ہو تو نہیں آپ کی سچویشن کیا ہے؟ آپ وہ دوبارہ زندگی ان کے ساتھ کرنے لگے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے ابھی؟ میں مانتا نہیں ہوں کہ ٹوٹ گیا ہے، کہ میں کہتا ہوں کہ میں نہیں توڑ دیتا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو ایک طرف سے کہ ٹوٹ گیا؟ ٹھیک ہے، آپ نے اس نے مجھے کہا، میں نے اس پہ یقین کیا، اسی طرح سے میں نے دونوں کی زندگی سٹارٹ کی، اور آج بھی میں اسی حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میرے کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. آپ نے کہا کہ ہو گئی خلا ہو میرا سمپل سوال ہے، آپ ابھی میری طرف سے اگر میں کہوں کہ دونوں بالغ ہو اور شادی شدہ نہ ہو، دونوں کا ہو جاتا ہے، لیکن دونوں میں سے ایک اگر کہے کہ نہیں ٹوٹ گیا تو پھر ٹوٹ جاتے. تو اب اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال آپ نے سنا نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ابھی آپ دونوں ساتھ رہتے ہیں یا الگ الگ رہتے ہیں؟ ہاں ہم ساتھ رہتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں اب ٹوٹ گیا تم جاؤ. کیا ٹوٹ گیا؟ یہ خلا جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کو اس خلے کو توڑنا ہے، آپ جاؤ. میں کہتا ہوں نہیں میں نے توڑنا نہیں ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں، دونوں میں سے ایک نہ کریں گے تو وہ پھر ٹوٹ جاتا. چلیے آپ جو ہے نا ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے گا، آپ اپنی زوجہ سے بھی بات کرا دیجئے گا، اور ان کی بھی بات سنوں گا، پھر مسئلے کو سمجھنے کے بعد ہی اس کا حل کروں گا، اس کا مسئلہ جواب دوں گا. اچھا آپ ایک نظریہ پیش کرو گے، آپ کی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ بھائی کال کرنے کا. مولانا صاحب اجازت ہے، بریک کا وقت ہے ہمارے پاس. جی بسم اللہ. ٹھیک ہے، بریک کے بعد بریک پہ چلتے ہیں اس وقت. بریک کے بعد پھر آپ کے سوالات ہوں گے، ہمارے جوابات ہوں گے، لیکن درمیان میں مختصر سا بریک حائل ہے. So at the moment, take a break.